أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں انسان کی ابتدا کا تذکرہ تھا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر اسی کو عظمت کیسے ملی، پھر اس کے جو مقابلے میں آیا ابلیس، اس کا انجام کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم کو، انسان کے جد امجد کو، سب سے پہلے انسان کو زمین پر کس انداز سے، کس طرح سے بھیجا. یہاں سے آگے پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو علم والے لوگ نبی پاک کے دشمن تھے، علم والے لوگ جو نبی پاک کے دشمن تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر کریم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں لوگ سب سے زیادہ علم والے یہودیوں کو سمجھتے تھے. اگر دینی کوئی بات ہو تو لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہودی کہیں گے وہی صحیح ہے، اور خود یہودی بھی پہلے سے لوگوں کو کہتے آ رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، جو بندہ اسی نبی کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس نے اس نبی کو چھوڑ دیا وہ تباہ و برباد ہوگا. تو اس وجہ سے سارے لوگ انہی کو حق پر سمجھتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان یہودیوں نے شرارت کی، دھوکہ کیا، اور مانا تو نہیں لیکن دشمنی میں آ گئے، اور طرح طرح سے لوگوں کو بھٹکانے لگے، گمراہ کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں، تم تو خیال کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ نبی پاک سچا ہے، برحق ہے، پھر تم کیوں شرارت کرتے ہو؟ کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان نہیں ہے؟ کتنے کتنے اللہ نے تم احسان کیے تم پر، اور ابھی تم خود انکاری بن کر کے کافر بن جاتے ہو، اور پھر تم دنیا کی لالچ میں آ کر کے اور پیسے کی خاطر دین کو بدلتے ہو اور دین سے لوگوں کو روکتے ہو. ابھی بھی اگر تم سدھر جاؤ، سیدھی ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اور جو لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتلاتے ہو خود بھی اچھائی پر چلو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے سامنے تمہیں بھی آنا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، آپ وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور آپ نے جو میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ پورا کرو تو میں بھی وہ معاہدہ پورا کروں جو تمہارے ساتھ کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرا ہی خوف رکھو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، لاپرواہی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. بنی اسرائیل یہودیوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق، ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل. اسحاق کی امی سارہ تھی اور
اسماعیل کی امی ہاجرہ تھی۔ پھر اسحاق کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوا یعقوب، اور دوسرا بیٹا تھا عیس۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جسمانی لحاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ مضبوط تھا، طاقتور۔ تو اسی کو ابا نے، حضرت اسحاق نے فرمایا کہ میری عبادت کے ٹائم پر کسی اور کو میرے کمرے میں نہ آنے دیا کر، اس کو باہر کھڑا کرو۔ ایک مرتبہ فرشتہ آیا ملاقات کے لیے، تو حضرت انسانی صورت میں آیا، تو حضرت یعقوب نے اس کو اندر چھوڑا نہیں۔ جب اندر نہیں چھوڑا تو بھائی نے پوچھا کہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ بولا ابو نے منع کیا ہے۔ پھر فرشتے نے بولا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا یعقوب۔ بولا تو یعقوب ہے لیکن تو اسرائیل ہے۔ اس نے بولا تو اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کے حساب سے معنی ہے اسرا اور لفظ ہے، ایل اور لفظ ہے۔ اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ، اللہ کا بندہ۔ جیسے ہم اپنے حساب سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ خدا، یا ہمارے سندھی میں بولتے ہیں دھنی تعالی، اسی طریقے سے وہ لوگ، یا انگریزی میں وغیرہ میں بولتے ہیں گاڈ۔ تو اس طریقے سے جیسے اپنی زبان کے اندر نام اور ہوتا ہے، تو عبرانی زبان کے اندر ایل معنی اللہ، اسرا معنی بندہ، معنی فرشتے نے بولے واقعی تو اللہ کا بندہ ہے، کہ تو اپنے ابو کا فرمان بردار ہے اور بات پر پختہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے نام پڑ گیا اسرائیل، اور اس کی اولاد کا نام بن گیا بنی اسرائیل۔ اور پھر ان کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی اولاد میں سے ایک کا نام تھا یہودا، پھر اس کی طرف نسبت کرتے یہودی، اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، آپ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر بڑی نعمتیں یہ ہیں کہ نبی اس قوم کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، اور جس قوم کے اندر اللہ کا رہنما، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بندہ آ جائے، یہ قوم برکت والی ہوتی ہے، اور جس قوم کے اندر دین سنانے والا نہ ملے، یہ قوم رحمت سے، برکت سے محروم ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا مل جاتا ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تبھی تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا ملا، ورنہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا تو ان کو نصیحت کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے، مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے یہ بندہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو بولوں گا ہی نہیں، چھوڑو یار یہ نکما آدمی ہے، کس کام کا، اس کو چھوڑو، میں نہیں بولتا۔ لیکن اگر جس کے بارے میں امید ہوگی تو اسی کو آدمی بولے گا یار اس طرح سے نہیں کیا کر۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، داڑھی کٹی ہوتی ہے، بولتا ہوں یار داڑھی تو رکھو، ایسا نہیں کرو۔ بہت سارے ایسے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، الٹا ممکن ہے کہ انکار کر بیٹھیں، پھر تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، پھر بولتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اسی کے مزاج کے حساب سے۔ تو اللہ رب العالمین بھی کسی کی طرف یعنی دین پہنچانے والا اور دین کی خبر دینے والا بھیج دے، کسی کو دین کی بات بتلا دے، یہ اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی بھلائی ہے۔ تو ان کی طرف نبی بہت آئے تھے، اور پھر انہوں نے شرارتیں بھی بڑی کی۔ فرعون بڑا خبیث، شرارتی قسم کا ظالم بادشاہ ان کے اندر تھا، ان کو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کے ذریعے، حضرت موسیٰ کے ذریعے، اس ظالم حکومت سے، فرعون کی حکومت سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ ظالم شرک کرنے میں لگ گئے،
پھر انہوں نے بولا ہمیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنا بنایا کھانا من اور سلوہ نازل کیا، پھر شرارتیں کی، پانی نہیں ہے کہاں جائے، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 قبیلے تھے 12 چشمے پانی کے نکال دیے، روشنی کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کر دیا، بڑے پلر کھڑے کر دیے رات کے ٹائم پر، بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، اور دھوپ ہے، مکان نہیں ہے، جنگل ہے، وادی تیہ، ابھی کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا انتظام کر دیا، آپ کو تپش نہیں لگے گی۔ جب وہ بحر قلزم سے کراس ہو رہے تھے، پیچھے سے فرعون ہے، آگے سے پانی ہے، کہاں جائیں؟ لاٹھی لگائی اور 12 راستے بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اتنے سارے احسانات کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے اے بنی اسرائیل، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی ہیں، اور معاہدہ پورا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ تمہارے ساتھ معاہدہ یہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ کہ شرک نہیں کرو گے، دین پر چلو گے، اللہ کی بات مانتے رہو گے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ جنت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اگر میرا خوف ہوگا تو عبادت کرنا آسان ہوگی، شرک سے بچنا آسان ہوگا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، تصدیق کرنے والی ہے اس تعلیمات کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور آپ اس کے پہلے کافر نہ بنو، پہلے کافروں کی طرح ان کے ساتھ تم بھی نہ بنو۔ یعنی آپ ایمان لے آؤ اس کتاب قرآن پر جو پیغمبر کریم پر نازل ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب آپ کی کتاب کے خلاف بھی نہیں ہے، جو تورات زبور انجیل تمہاری طرف نازل ہوئی ہیں ان کی طرح کی باتیں اس میں بھی ہیں۔ وہاں بھی شرک کو منع کیا گیا ہے، یہاں بھی شرک کو منع کیا کہ وہاں بھی اللہ کی عبادت ہے، یہاں بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مسائل کے اندر فرق ہے، لیکن بنیاد کے اندر، توحید کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس وجہ اس کو مان لو۔ پہلے تم لوگوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا جو ہماری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو قرآن تصدیق کرنے والا ہے، اور آپ اس کے پہلے کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو۔ حالانکہ یہ صورت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، پہلے پیغمبر کریم کے اوپر قرآن مکے میں نازل ہوا تھا، مکے کے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، وہ بھی کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد والوں کو، مدینے والوں کو، یہودیوں کو فرماتے ہیں تم پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کے لوگ مشرک جو تھے وہ اگرچہ قرآن کے منکر کافر تھے، لیکن وہ تورات، زبور، انجیل یا قرآن آسمانی کتابوں کی بات نہیں کرتے تھے، وہ آسمانی کتابوں سے ناواقف تھے۔ تم تو واقف ہو، تم تو واقف ہو، پھر تم کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ یعنی علم والے لوگوں میں سے سب سے پہلے تم کافر بنو، ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر قیامت تک کے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر کافر بنیں گے تو ان کا بوجھ بھی تمہارے اوپر آئے گا کہ علم کے باوجود تم نے شرارت کی ہے، نہیں مانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم، نہ بدلا لو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑے سے پیسے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور ان یہودیوں کی عادت کیا ہوتی تھی کہ دین کے مسائل کو تبدیل کرتے تھے، گول مول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کے لوگ یہودیوں کے پاس گئے کہ مکے کے لوگوں نے، سرداروں نے چاہا کہ ہم یہودیوں سے مشورہ کریں، تو کچھ لوگ رشوت لے کر کے پہلے سے ان کے پاس چلے گئے، یار ہمارے سردار آ رہے ہیں، ان کو تم بولنا کہ محمد صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے رشوتیں دی، ان کو پیسے دیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیسے کے بدلے میں، ثمن قلیل کے بدلے میں آپ دین کے مقابلے میں نہ آؤ۔
اور اسی طریقے سے پھر کوئی مسئلہ وغیرہ بیان کرنا ہوتا نا تو مالداروں کے لیے مسئلہ اور بتاتے تھے، غریبوں کے لیے اور بتاتے تھے۔ اگر کوئی غریب آدمی کوئی زنا کرتا تو اس کو سنگسار کرتے، اور امیر آدمی اگر زنا کرتا تو اس کا منہ کالا کر کے گھماتے بس، یعنی ان کے اندر تبدیل کر دیتے تھے مسائل کو۔ جیسے آج کے زمانے میں یہ بیماری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچنا، نعوذ باللہ۔ بس جہاں سے کوئی دھمکی ملی بس ایمان بیچ دیا، کوئی لالچ پیسہ ملا ایمان بیچ دیا۔ ابھی کوئی ملا ہے، پتہ نہیں مولوی بھی ہے نہیں ہے، واللہ عالم، وہ جبہ شبہ پہن کر کے، پگڑی پہن کر کے اور بیان کر رہا ہے، اور بولتا ہے کہ لوگوں تمہاری نماز کسی کام کی نہیں ہے، تمہاری عبادتیں روزے زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہے، اگر تم عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے تو تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لعنت ہو اللہ تعالیٰ ایسے خبیثوں کی زبانوں میں کیڑے ڈالے، ظالم۔ ابھی یہ بھی کوئی انسانیت ہے یار؟ وہ کھلم کھلا ہر رمضان کے اندر خصوصاً زنا کا اڈا تیار کرتا ہے، جب اس کی حکومت تھی تو بھی، اور جب ابھی نہیں ہے تو بھی اسی زمان پارک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خود وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ ویڈیو شیئر کیے ہیں، اور لڑکیاں باقاعدہ اعلان کریں کہ آ جاؤ ہم یہاں ہیں، تم بھی آ جاؤ، لاہور ہو ابھی تک نہیں آ رہے ہو، کیوں؟ اور جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھتا، مذاق اڑاتا ہے دین کا، اور یہودی اور اسرائیل اور قادیانی کھلم کھلا اسی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ خبیث کہتا ہے کہ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دو گے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہیں پیسے کے پجاری، جس پیسے پر ایمان بیچنے والے۔ یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو تو پھر دنیاوی لالچوں سے بچ سکو گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ تم حق کو جھوٹ کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو جبکہ تم خود جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ نبی پاک سچا ہے، برحق ہے، قرآن برحق ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو بولتے ہو یار پتہ نہیں ہے محمد کیسی باتیں کرتا ہے، یہ ہے، اور اس طریقے سے دین کو گول مول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک شیطان کا بیان سنا، جس کا غامدی جاوید، یہ ظالم صاف کہہ رہا ہے کہ تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن پاک کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ ابھی اسی کا واضح بات ہے کہ جو پاک نہیں ہوگا قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، وضو نہ ہو ہاتھ نہ لگائے، اور غسل نہ ہو ہاتھ نہ لگائے۔ اور پیغمبر کریم نے بھی اسی کا جواب یہی سمجھا، اس آیت کا تفسیر یہی سمجھا، صحابہ نے بھی یہی سمجھا۔ آج کی یہ فرحت ہاشمی جو الہدا انٹرنیشنل، یہ بہت سارے لیاری کے اندر بھی بہت ان کے ہیں سینٹر ہیں الہدا، تو یہ ظالم کہتے ہیں نہیں یہ تو فرشتوں کی بات ہے کہ وہ پاک لوگ فرشتے اس قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہمارے لیے حکم تھوڑی ہے۔ اگر پلیتی کے دنوں میں عورت تو بھی بھلے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے اٹھائے، اگر کوئی بندہ احتلام میں ہے بغیر وضو کے تو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ ہے ان ظالموں کی شرارت، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا، ملا دینا، کہ بھائی اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ خبیث ایک بتایا تھا میں نے شاید آپ کو، بولتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ عزیز اللہ بوجھو، نماز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ دل اگر کسی کا چاہے تو بھلے پڑھ لے، اگر نہ چاہے تو نہ پڑھے۔
بھائی پیغمبر کریم پڑھتے تھے، ہاں بس اس کا دل چاہتا تھا، ہمارا دل نہیں چاہتا، نعوذ باللہ نہ پڑھیں، ایسے شیطان۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں میں بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑیں، دل نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی آتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر حکم لگ جائے کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خود بھی جانتے ہو کہ نبی پاک برحق ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ نبی پاک کو جانتے ہیں کہ نبی پاک برحق ہے، کیونکہ بیٹے کے اندر تو شک ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن نبی پاک کے اندر کوئی ان کو شبہ نہیں ہے کہ نبی برحق ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی لالچ میں آ کر کے اگر نبی پاک بڑے ہو گئے تو لوگ ان سے پوچھیں گے نا، اس سے تو مسائل نہیں پوچھیں گے، تو ان کے جو ہدیہ خرچہ خیراتیں ملتی ہیں نا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ جیسے آج کل بھی یہ بدعتی طبقہ ہے، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ بولتے ہیں کہ دیوبندیوں کی مسجد میں ہی نہ جاؤ، کیونکہ اگر جائیں گے ان کی دو چار باتیں سنیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا یار ہمارے ملے تو جاہل ہیں، یہاں تو علم بھی ملتا ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور سیرت بھی ہے اور ہر چیز ہے، اور ہمارے ملا ہے صرف بولتے ہیں بابا ہمارا پیر صاحب ایسا ہے، ہمارا یہ ایسا ہے، اور صرف تیجھے کے نام پر اور چہلم کے نام پر اور 12ویں 11ویں کے نام پر پیسے بٹورنے کے پیچھے ہے۔ اس وجہ وہ بولتے ہیں یہ مولویوں کے دینداروں کے یا دیوبندیوں کے سامنے جاؤ ہی نہیں ورنہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، بالکل یہی ذہن ابو لہب کا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو ابو لہب پیچھے سے آوازیں لگا، چھوڑو چھوڑو اس کے قریب نہ جانا، یہ تو مجنون ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اگر کسی بھی طرح کی دنیا کی شرارتوں سے، خباثتوں سے، بے دینی سے بچنا ہے تو یہ 3 کام کرو۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے اندر، آپ کے دل کے اندر نور پیدا کریں گے، حالات کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، پیسہ پاک کرو، اگر مال ہے تو اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر دو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نور پیدا کریں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دینی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ اپنی نمازیں بھلے پڑھو، اس کی منع نہیں ہے، لیکن جب جماعت ہو تو پھر اپنی نماز گئی آ جاؤ مسجد کے اندر۔ آج کل اسی رمضان کے اندر بھی لوگوں میں بڑی بیماری ہوتی ہے، 30 دن تک تراویح پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، وہ 6 روزہ 10 روزہ 15 روزہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار ابھی امام صاحب نماز میں تو پورا گھنٹہ لگائے گا، میں گھر میں ہی تراویح پڑھ لیتا ہوں الحمد طرح سے۔ یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، ناجائز ہے۔ جماعت کو چھوڑنا بہت بڑی تباہی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے، انفرادی لوگوں پر نہیں آتی۔ اس وجہ سے کسی نے اگر 10 روزہ نماز پڑھی بھی ہے تو بھی جماعت کے ساتھ ان کو تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہودی لوگ اپنی عبادت میں رکوع نہیں کرتے تھے، قیام کر کے پھر سجدے میں چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا، رکوع بھی کیا کرو۔ اس امت کے لیے رکوع کا بھی حکم ہے کہ سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو، قیام بھی کرو، پوری نماز اسی طریقے سے پڑھو جو میری جماعت، میرے صحابہ کی جماعت پڑھتی رہتی ہے۔ اور جو بندہ جماعت سے ٹوٹ جاتا ہے نا، بھلے کتنا بھی علم والا ہو، دیندار ہو، لیکن تباہ ہو جاتا ہے۔ جماعت بنیاد ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے دین کی بنیادوں میں سے 4 بنیاد علماء نے لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر اصول جن کو بولا جاتا ہے قرآن، دوسرے نمبر پر سنت، تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ، اجماع یعنی جماعت کا جڑے رہنا، مل کر کے فیصلہ کرنا، اور چوتھے نمبر پر قیاس، یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے دین کے ایک مسئلے کو دیکھو پھر دوسرے مسئلے کو دیکھو، اگر دونوں کے اندر علت اور سبب ایک جیسا ہے تو حکم ایک جیسا لگا دو۔ مثال کے طور پر ہیروئن ہے، آج کے زمانے میں ہے، اس زمانے میں نہیں تھا،
ابھی ہیرون کو آدمی حلال کہے حرام کہے، چرس کو حلال کرے حرام کرے، تو قرآن میں بھی اس کا حکم نہیں، سنت میں بھی نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں کہ اجماع صحابہ ہو، تو پھر قیاس کیا، کیا قیاس؟ وہ اس طریقے سے کہ قرآن پاک میں ہے کہ خمر شراب حرام ہے، کیونکہ خمر کی معنی ہے نشہ، معنی نشے والی چیز حرام ہے، تو ہیروئن میں بھی نشہ ہے، چرس میں بھی نشہ ہے، تو جو سبب شراب میں تھا وہی سبب جس چیز کے اندر آ جائے گا وہ بھی نشہ دون، اس لیے وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو اجماع، مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کا، مسلمانوں کا آپس میں کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر ان شرارتوں سے، برائیوں سے، فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے اندر یہودی پڑ گئے یا اسلام کے دشمن پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔